نماز پڑھ رہی ہے اور 6 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے، تو کیا ماں نماز توڑ کر بچے کو پہلے سنبھال لے بعد میں پڑھ لے؟ دیکھیں، بچے کا رونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ چپ کرا کے آ کے پھر شروع کریں گی، پھر رونے لگے گا۔ تو بچے کا فقط رونا یہ نماز توڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بچہ گرنے والا ہے، وہ آگ وغیرہ کی طرف جا رہا ہے، 6 مہینے کا تو نہیں جائے گا، سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات تو سرکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا آپ کو یہ خوف ہو کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی بچے کو، کوئی خطرناک معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ نماز توڑ کے اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ رو رہا ہے تو چونکہ بعض مائیں فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں، تو چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو بہت گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا، وہ چیخ چیخ کے بھی ایسے روتے ہیں بچے کہ پورا محلہ گونج جاتا ہے، تو گھبرا کے نماز توڑنے کی طرف آتی ہیں۔ نہ گھبرائیں، آپ تھوڑا تیزی سے نماز ادا کر لیں اور بچے کو سنبھال لیں۔ ہاں اگر کوئی خطرات ہے تو بالکل توڑ کر آپ سنبھال لیں اور بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وہ کل کا کویسچن لے لیتے ہیں جو لاسٹ کا تھا، کہ کسی بچی نے کویسچن کیا کہ ماں باپ کا کہا جاتا ہے کہ حق کم ہو جاتا ہے جبکہ بچی کی شادی ہو جائے، تو ایسا کیوں ہے؟ لڑکوں پہ رہتا ہے لڑکیوں پہ نہیں رہتا، تو ہمارے ماں باپ کہاں جائیں؟ تو یہ کل ہم اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ ماں کا حق والد سے زیادہ ہے، یہ بالکل حدیث میں آیا۔ یہ اس وقت جب ماں اور والد کے حقوق میں آپ تقابل پیدا کریں، موازنہ کریں، تو ایسا ہے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے، یہ جو آپ نے تسلیم کر لیا، وہی شریعت، وہی ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، تو اس کا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ باپ کا حق بالکل ہی ختم ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہے۔ ایسے جب کہا جاتا ہے کہ شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے، تو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ماں باپ کے سارے حقوق ختم ہو گئے، اس کا اب زیادہ ہو گیا، بس فوقیت اس کو دیں گے، باقی ماں باپ کا حق باقی ہے۔ اگر ماں باپ محتاج ہیں، شوہر اجازت دیتا ہے، ان کی آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس وقت اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نان نفقے کا آپ کو بتایا تھا کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں، ان کے پاس رہائش نہیں ہے، کھانا پینا لباس کے لیے محتاج ہیں، تو پھر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں پر بھی، چاہے ان کی شادی ہو چکی ہو، سب پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا ملا کر ان کا نان نفقہ پورا کریں، یا بچیاں چلو کم دے دیں، لڑکے زیادہ دے دیں، لیکن ان پر بھی واجب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکلی یا تو ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر شادی ہو جائے تو شوہر کا حق ہی باقی رہتا ہے، باقی ماں باپ کا نہیں رہتا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ہماری جو پھپھیاں تھیں اور خالائیں تھیں، ان کا رویہ والدہ کے ساتھ صحیح نہیں تھا، نہ وہ ان کو بلاتی تھی نہ کچھ، تو اولاد کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی چاہے والدہ زندہ ہوں تب بھی حکم بتائیں اور والدہ کا انتقال ہو گیا تب بھی حکم بتایا جائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ قصور کس کا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کا قصور ہے تو پھر اس وجہ سے ان کے رویے تبدیل ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے قطع تعلق کو اختیار کیا، اور واقعی وہ معقول ریزن تھی، ویلڈ ریزن تھی، تو پھر تو آپ کی والدہ کا قصور ہے، ان کا نہیں۔ ایسی صورت میں والدہ کو بلکہ پیار محبت سے اور دائرہ ادب میں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ آخرت کا وبال بہت سخت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 رات سے زیادہ ناراض رہے۔ اب یہ جب منع کر دیا جائز نہیں، تو اس کا مطلب ہے کم از کم مکروہ تحریمی ثابت ہوگا، یعنی حرام کے نزدیک۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر کوئی 1 سال تک ناراض رہے، اور مراد دنیاوی وجوہات، ٹھیک ہے نا، دینی وجوہات الگ ہوتی ہیں، دنیاوی نفس کی خاطر دنیاوی وجوہات کی بنا پر فرمایا 1 سال تک ناراض رہے، تو یہ اپنے مسلمان بھائی کے قتل کی مثل ہے۔ اور ایک صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناراض ہو اور اسی حال میں فوت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا۔ دوسری ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 میں ناراضگی ہو تو جو ان میں سلام میں پہل کرے وہ بری الذمہ ہے۔ اب اگر سامنے والا جواب دے تو دونوں برابر، ورنہ وبال اس پر ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ بعض اوقات ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیں کوئی قصور نظر ہی نہیں آتا، والدہ، والد، ہماری برادری، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، اپنی بیٹی سسرال کی شکایت کرے تو اس میں قصور ہی نظر نہیں آتا۔ یہ میجر مسٹیک ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے کر اصل میں تعاونوا علی البر والتقوی پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو،
اس کے اندر ہم انوالو ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ والدہ حق بجانب ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ان کا رویہ غلط ہے، وہ مطلب والدہ کو ہرٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے والدہ پیچھے ہیں یا وہ ملاتے ہی نہیں ہیں حالانکہ والدہ صحیح ہیں، تو پھر آپ کو میل جول ترک کرنا چاہیے کہ جب ان میں خرابی خود موجود ہے اور وہ والدہ کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور آپ کے قریب جانے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی برائیاں آپ میں بھی سرایت کر جائیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں، تو پھر دور رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے ریزن معلوم کریں یہ کیا ریزن ہے اور پھر کس کا قصور ہے، اس کے حساب سے آپ طرز عمل اختیار کریں۔ اور اگر فرض کر لیں بڑے انتقال کر جاتے ہیں تو پھر اسی اس میں ہوتا ہے کہ اگر قصور سامنے والوں کا ہے، اس وجہ سے والدہ نے چھوڑا ہوا تھا، تو دوری رہیں، یہ بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے سارے زندگی والدہ نے قریبی لوگوں کو چھوڑ دیا، آپ جائیں گے تو آپ کو بھی وہ برائیاں اور خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر قصور والدہ کا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کو میل جول رکھنا چاہیے، تاکہ والدہ تو چلیں بیچاری ایک وبال لے کے چلی گئیں، آپ یہ قطع تعلق والا وبال نہ رکھیں اور اپنی والدہ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا حافظ قرآن بن رہا ہے، 10 سپارے حفظ کر چکا ہے، تو کیا ہم اسے حافظ صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی 30 سپارے کر لے تب بھی حافظ صاحب کہہ کے نہ پکاریں۔ یہی ہمارے اندر ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات عزت بڑھانے کے لیے کیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے اندر ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رضا کے لیے نہیں بلکہ انہی القابات کو سننے، حظ نفس حاصل کرنے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ 10 سپاروں میں حافظ صاحب کہنا شروع کر دیں گے اور ہر ایک عزت دینا شروع کرے گا تو باقی 20 سپاروں میں اخلاص باقی رہے گا، وہ تو اور زیادہ مطلب یہ کہ خواب دیکھے گا کہ ابھی تو 10 سپاروں میں یہ عزت ہے، پتہ نہیں 30 میں کیا ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو مطلب ریاکاری سے بچنے کی ترغیب دیں، انہیں اخلاص کی ترغیب دیں، انہیں اپنے اعمال کو چھپانے کی ترغیب دیں، نہ یہ کہ ہر ایک کے سامنے ظاہر کر کر کے آپ کیش کریں۔ جی حافظ صاحب، لوگ پوچھیں کہ حفظ کر لیا؟ جی ماشاءاللہ بس کا چل رہا ہے۔ یہ کیوں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے تو یہ کوئی حافظ صاحب وغیرہ کہنا، حاجی اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ میں اس کو حرام تو نہیں کہوں گا، اگر کوئی بری نیت سے نہیں کر رہا اور اس میں ریاکاری نہیں ہے تو مباح ہے کم از کم، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، لیکن بہرحال یہ حرام تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے اوائڈ کریں۔ ہاں اگر کوئی اپنے ساتھ عالم لکھتا ہے اور مفتی لکھتا ہے، کیونکہ عالم اور مفتی کا کام ہوتا ہے دوسروں کو ہدایت دینا، اگر وہ لکھتا ہے صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگ جانیں گے تو کویسچن کریں گے، اس کی اجازت فقہا نے دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ اپنے لیے تو ایسا کر لیا، ہمارے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، لیکن یہ حافظ، حاجی، پھر نمازی بھی لکھ لیں کہ بھئی نمازی فلاں، میں بہت ساری نمازیں پڑھتا ہوں، تہجدی لکھ لیں کہ تہجد پڑھتا ہوں، اشراقی، چاشتی، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی یہ کر لیں کہ بھئی قربانیاں بہت کرتا ہوں، عقیقی یہ کر لیں عقیقہ کرتا ہوں، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، اوائڈ کریں۔ اپنے بچوں کو اخلاص سکھائیں تو یہ بہتر ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ترک کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ویسے مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا اور عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن جیسے آپ کی صورتحال ہے کہ اس میں آپ کو اجازت ہی نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کلوز ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے سیکورٹی کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ترک کر دیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارا روم جو ہے اس میں ڈبل بیڈ ہے، اور لڑکے اوپر ہمارے جیسے ایک طرف وہ لڑکے سورہ انبس ہوتے ہیں، پھر میں فجر پڑھتا ہوں تو نیچے ہی بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بیڈ پر کوئی لیٹا ہو؟ دیکھیں یہ شدید ادب کے خلاف ہے، جب کوئی اوپر ہے تو پھر آپ کو نیچے ہونا چاہیے، کوئی اوپر ہے تو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آپ کو بیڈ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ سو رہے تھے، اور ہلکی آواز میں اتنا کہ بس اپنے کان تک سنائی دے آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیچے بیٹھ کے پڑھنا بہرحال بے ادبی ہوگی۔ تہجد کے نوافل کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں 8 تک ثابت ہیں اور 12 تک بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو کم از کم 2 پڑھ لیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، لیکن ثابت کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں، تو کم از کم 2 پڑھ لیں بہت ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم قریب آتے ہیں وہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں،
تو آپ شامل ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر شامل ہو بھی گئے تو سجدے میں ہی ملیں گے اور یہ رکعت تو دوبارہ پڑھنی ہے. تو کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب وہ امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں, وہ جو آپ کے برابر میں نمازی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح آ کے کھڑے ہو گئے. پھر آپ پیچھے رہیں اور ہو جانے دیں, جب وہ اگلی رکعت کے کھڑے ہوں گے تب آپ آ کے شامل ہوں, اور چاہیں تو آپ شامل ہو جائیں. واجب نہیں ہے شامل ہونا, بہتر ہے کہ جماعت کی موافقت ہو جائے گی تو آپ شامل ہو جائیں, یہ اچھا ہے. یہ کہ انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا تھا تو اسے اپنا نام دیں یا اصل باپ کا نام دیا جائے. دیکھیں, اگر تو اصل باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کاغذاتی کارروائیوں میں بہت پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ بعض اوقات باپ کی موجودگی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, سائن کرنے ہوتے ہیں, یہ پرابلمز آ جائیں گی, تو پھر اپنا نام چاہے وہ والد کے خانے میں لکھیں, لیکن قصد و ارادہ یہی کریں کہ ہم سرپرست کی حیثیت سے لکھوا رہے ہیں, اور بچے کا نسب بدلنے کا قصد و ارادہ نہ کریں. اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے گا یہ کس کا بچہ ہے تو آپ میں ہمارا نہیں ہے, یہ کسی اور کا بچہ ہے, فلاں کا بچہ ہے, اپنی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کی ممانعت فرمائی, وہ اس زمانے میں, سرکار کے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے بڑوں نے کوئی کارنامے نہیں کیے تھے, اور وہاں کی محافل میں اپنے بڑوں کے کارناموں پر فخر کیا جاتا تھا. تو بعض لوگ کسی اور خاندان سے اس لیے وابستگی ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. یعنی یہ کفار خاص طور پہ یہ جب زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے, اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دینے کے بعد اس چیز کو ختم کیا, کیونکہ رحمت کونین جانتے تھے کہ آگے میری حدیثیں روایت کی جائیں گی, مذہب کو آگے بڑھایا جائے گا, اور پھر ہم نام ہوں گے, بہت سے لوگ ان کے والد کے نام بھی ایک جیسے ہوں گے, تو اس لیے پھر ہو سکتا ہے کہ مشتبہ ہو جائیں. ایک بڑا مطلب تقوی والا ہے, دوسرا تقوی میں کم, ایک کا حافظہ بہت اچھا ہے, دوسرے کا حافظہ کمزور ہے, ایک مجتہد صحابی ہیں ایک غیر مجتہد صحابی ہیں, اور نام دونوں کے ایک ہیں, تو پھر مشتبہ ہو جائیں گی حدیثیں, کیونکہ ان کی قوت اور ضعف کے مسائل تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے الہام گویا کہ سرکار کو فرمایا, اور آپ جانتے تھے کہ ایسے معاملات ہونے والے ہیں, اس لیے سرکار نے سختی سے منع فرمایا کوئی اپنا نسب نہ بدلے, اور اس پہ جہنم کی وعید بیان فرمائی. لہٰذا آج کے دور میں بعض لوگ سید نہیں ہوتے, اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعظیم شروع کر دیں. اب یہ غیر سید اپنے نام کے ساتھ سید لکھے, چاہے یہ کہتا ہو کہ میں نے سید بمانے سردار لکھا ہے. کون مانتا ہے سید بمانے سردار؟ یعنی کون سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی اپنے آپ کو سید کہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کا تصور ذہن میں آ کے لوگ تعظیم کریں گے. تو اس لیے اس طرح اپنے نسب بدلنا آج کے دور میں بالکل غلط ہوگا, منع ہوگا. ایسی کوئی برادریوں کا اپنے برادریوں سے وابستگی صرف اس لیے کہ اچھے رشتے مل جائیں, دیگر معاملات, یہ نسب بدلنے میں آتا ہے, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ ڈاکومنٹیشن میں پرابلمز ہوں گی باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہوئے خاص طور پر, تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا نام ویسے سرپرست کی حیثیت سے لکھوائیں, لیکن جب بچے کو منسوب کریں تو اپنی طرف نہ کریں, اس بات کا سب کو اقرار کریں کہ یہ اس کا اصل باپ کون ہے. کچھ اور آفیئر کویسچنز تھے, وہ بھی لیتے ہیں. یہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں, دیر سے پہنچتے ہیں, اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہوئے سنتے رہیں, یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر, اسی وجہ سے یہ سوال سائل کے ذہن میں آیا. پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے, یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. خطبہ نہیں پڑھے گا, خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا. پہلی بات یہ, سننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے, بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنیں گے. تیسری چیز یہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکعت مل گئی یا دوسری رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا, اس کو جمعہ مل گیا. اب ان تینوں کو آپ ملا لیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحب ہیں انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے, ورنہ جمعہ نہیں ہوگا. جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے, اس کا مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائیں, کہیں بیٹھ جائیں, اسپیکر کی آواز پہ سنیں پھر آئیں. اگر پہلے ٹھہر جائیں گے آتے آتے پھر آپ کی نماز نکلے گی, ایک آدھ رکعت نکلے گی, اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں, اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کر سنیں.
اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے آپ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کا جمعہ بالکل ہو جائے گا اور زور پڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ ہو رہا تھا، امام صاحب نے 3 تکبیرات پر ہی سلام پھیر دیا، جنازہ ہو گیا یا نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نماز یا نہیں؟ جی بالکل پڑھنی پڑے گی، کیونکہ چاروں تکبیریں جو ہیں وہ رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، گویا کہ فرض ہیں، ایک بھی فرض چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا یہ نماز نہیں ہوئی۔ اگر امام صاحب نے اس طرح کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے مطلب خیال نہیں رہتا، کسی پریشانی کے اندر ہوتا ہے انسان اور کسی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو بتا دینا چاہیے تھا مقتدیوں کو، لیکن بہرحال اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ایک کویسچن ہم سے کیا تھا کہ میرے پاس بزنس میں بہت سارا مال لگا ہوا ہے اور کمپیوٹر پہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لہذا جیسے کہا جاتا ہے کہ تمام مال کا حساب کریں پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی، کہتے ہیں اتنا مال تھا کہ سال پورا ہوا تو میں نے آدھے مال کو ہم گن سکے، بہرحال اس کی زکوٰۃ نکال دی، باقی آدھے کو گنتے گنتے 2 دن لگ گئے اور اس 2 دن میں نیا مال بھی ہمارے پاس آ گیا، تو یہ نئے مال کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوگی ابھی یا اگلے سال ادا کرنی ہوگی؟ لیکن سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کو سراہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور دنیاوی ترقیوں کو بنیاد بنا کر آخرت سے غافل نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر نہ ہونے کی بنا پر، وہ حساب نہ کرنے کی بنا پر ہمیں کتنی دقت ہوئی، تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کو کاروبار ہے تو آپ ایک کمپیوٹر لیں، اپنا ایک آدمی وہاں بٹھائیں، سب چیزوں کا وہاں پر پورا حساب و کتاب ہونا چاہیے، سال کے آخر میں آڈٹ کریں گے تو فوراً آپ حساب و کتاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جتنا مال آئے گا صرف انٹری کریں، اس کے ریٹس پھر کتنا گیا سب کچھ وہ آخر میں ٹوٹل نکال کے بتا دے گا، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ اصول یاد رکھیے گا کہ سال تمام ہونے کے بعد جتنا مال سال کے اینڈ پہ موجود ہے بس اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر اس 1 سال گزرنے کے بعد 1 کروڑ روپیہ بھی آ گیا فرض کر لیں یا چند 100 روپے بھی آ گئے، یہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسرا اصول بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے سال پورا ہوا، اس سے 1 دن پہلے اگر اور مال آتا، 1 دن پہلے، اس پہ تو سال نہیں گزرا، لیکن چونکہ پچھلے مال پر سال گزر رہا ہے تو 1 دن پہلے جو آئے گا وہ اسی مال میں شامل ہوگا اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے جو فرمایا کہ پورا سال ہو گیا، گنتے میں 2 دن اور نکل گئے، اس دوران نیا مال آیا، تو یہ گویا کہ سال کے بعد آیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف پرانے مال پہ نکالیں۔ یہ کہتے ہیں یہ پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بینک کے لیے میں کام کرتا ہوں اور جو کسٹمر میں تیار کر کے لاتا ہوں کہ اس کو لون دلوانا ہوتا ہے تو بینک اس کو لون دیتا ہے اور مجھے اس میں سے ایک کچھ پرسنٹ بطور کمیشن دیا جاتا ہے، تو میرے لیے یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کی رائے کا اختلاف، علماء کی رائے مختلف ہیں۔ جیسے ایسے کوئی بھی علاقہ، کوئی کنٹری جس پہ کبھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، نہ اب موجود ہو، اسے کہتے ہیں دارالحرب، اور اس کے جو کافر ہوتے ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، جیسے UK ہے، USA ہے، سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے۔ تو حدیثوں میں چونکہ بعض میں اس طریقے سے آیا کہ مسلمان اور حربی کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان دارالحرب میں سود نہیں، بعض اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اگر حربی کافر ہے تو اس سے سودی لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ سود نہیں بنے گا، اس کا مال غیر معصوم ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس کو وہاں پہ بھی جواز کا حکم دیتے ہیں کہ جو مارگیج پہ جتنے مرضی آپ گھر لے لیں اور بینک میں آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں اور پیسہ لیں۔ اب چونکہ ہندوستان میں اگر آپ غور کریں تو یہاں اسلامی حکومت رہی ہے، تو یہ دارالحرب تو نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ یہاں کے کافر کیا ہیں؟ 3 طرح کے کافر ہو سکتے ہیں، حربی کافر، مستامن اور ذمی۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان حاکم، یعنی مسلمان کے ملک میں رہے گا، حاکم اس کی حفاظت کرے گا اور یہ اپنی حفاظت کا ایک ٹیکس دیتا ہے، چونکہ اس کا ذمہ حاکم لے لیتا ہے تو ذمی کافر۔ انڈیا کے جو غیر مسلمین ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستامن، امن طلب کرنے والا، کہ کوئی باہر سے آیا، اس نے حاکم اسلام سے کہا جی مجھے امن دے دیں، ایسا نہ ہو مجھے مار دیا جائے، لوٹ لیا جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، 10 15 20 دن وہاں ٹھہرا، تو یہ مستامن کہلاتا ہے، یہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو تیسری صورت رہ گئی حربی،
تو اس لیے فرمایا کہ جی وہاں کے جو ویسے وہ دارالاسلام ہے لیکن وہاں کے جو بھی لوگ رہتے ہیں غیر مسلم وہ حربی ہیں. تو اب جو کہ حربی ہی اصل دارالحرب ضروری نہیں حربی کافر، تو اس لیے بہت سے ادھر بھی ہندوستان میں بھی کہتے ہیں کہ بالکل سودی لین دین کافر کے ساتھ جائز ہے اور بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ رکھوا کے پروفٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک علماء کی رائے ہے. دوسری جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم منع کرتے ہیں کہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام، بہرحال سود کی ممانعت ہے اور سخت ممانعت ہے، اور ان حدیثوں پر یا ان چیزوں پر بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرط لگائی تھی کفار کے ساتھ اور نبی کریم نے اجازت دی اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق جیت گئے اور آپ کو مال دیا گیا، تو پھر وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شرط تھی، اس میں بھی اس طرح زائد مال آتا ہے اور اس میں سود کا معنی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم نے اجازت دی کیونکہ سامنے کافر تھا. لیکن اس پر بھی کلام ہے کہ بعض روایت 2-3 روایات ہیں، بعض میں حضرت ابوبکر صدیق جیتے اور بعض میں آپ ہارے اور آپ کو مال دینا پڑا. اور اس کے اندر جب راوی کی روایت میں استراب ہوتا ہے تو وہ قابل استدلال رہتی نہیں رہتی، اس پہ بڑا کلام ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا میرے سننے والوں کو، لیکن میں آسان کر کے بس یہ عرض کر دیتا ہوں. یہ بیان کرنا تھوڑا سا ضروری تھا اس لیے کر دیا کہ اب 2 گروہ ہیں. آپ اگر ان مفتیان کرام سے معلوم کر لیں جو دارالحرب میں یا کم از کم حربی کافر سے سودی معاملے کو جائز کہتے ہیں تو آپ کے لیے کام کرنا بالکل جائز. اور اگر آپ ان مفتیان کرام کو فالو کرتے ہیں کہ جو اس کو منع کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور آخرت میں آپ کی سخت گرفت ہوگی. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایسی جو باہر کے ملک میں رہنے والے ہیں جو مورگیج پہ چیزیں لے رہے ہیں وہ میری اس بیان سے وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قاطع تعلق ہو، یعنی تعلق قطع کرنے والا ہے، خود کو صحیح کہتا ہے دوسروں کو غلط کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میں نے صحیح قطع تعلق کیا ہے سب لوگوں کے ساتھ، حالانکہ جب پنچایت کے اندر ان کا مقدمہ رکھا گیا تو یہی شخص غلط ثابت ہوا. تو اب کہتے ہیں کہ اس شخص یہ مسجد میں آتا ہے آگے بڑھ کے اذان دے دیتا ہے، اقامت کی تکبیرات اقامت یعنی کہہ دیتا ہے، تو اس شخص کو روکا جائے یا کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جب کوئی شخص اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہو، جیسے کہ یہ کہ لوگوں کو غلط کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قطع تعلق کرنا، دیگر معاملات، تو اگر فتنہ فساد نہ ہو تو اس کو پیار محبت سے روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو کراہت پیدا ہوتی ہے. سب جانتے ہیں یہ برے اعمال کرتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، پنچایت میں غلط ثابت ہو گیا، اب اس کو ایسے عزت اور عظمت والے کام دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. لوگوں میں تنفر پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کو امام بنا دیں تو لوگوں کو تنفر پیدا ہوگا. اس سے مسجد میں قلت جماعت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ متنفر ہو کے دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں. تو پیار محبت سے منع کر دیں. لیکن اگر فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، بدماش قسم کا ہے، آدمی لے آئے گا، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد قتل و غارت ہو جائے گی، تو پھر برداشت کر لیا جائے. امامت میں تو میں یہ کہتا اگر واقعی قصوروار ہوتا تو آپ کہیں اور جا کے پڑھ لیتے، لیکن اذان اقامت میں چل جائے گا، اس کو پھر فتنہ فساد ہے تو نہ روکا جائے. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ بات بات میں سامنے والے کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں، تم تو بڑے بے ایمان ہو. تو یہ کہنا کیسا ہے؟ اور اگر کوئی جواب میں غصے میں آ کر کہہ دے ہاں بھائی میں تو بے ایمان ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا یہ کافر ہو گیا اور تجدید ایمان لازم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے جو عرف ہے، ہماری گفتگو کا جو اسلوب ہے، کلام ہے، ہمارے یہاں جو اس سے معنی لیے جاتے ہیں وہ کافر والے نہیں لیے جاتے. بے ایمان کا مطلب خیانت کرنے والا، مکمل دیانت نہ کرنے والا. جیسے ہم دکانداروں کہتے ہیں تم تو بے ایمان ہو، صحیح نہیں تولتے تم، تو یہ نہیں کہنا کہ تم کافر ہو، بلکہ یہ کہ تم پہ ایک ذمہ داری ہے، تم اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتے، امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو. تو لہٰذا یہ لفظ بہرحال نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس پہ وہ والا حکم نہیں لگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، تو یہ کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ اگر کسی نے ایسا کہا اور سامنے والے نے کہا ہاں تو میں تو بے ایمان ہوں، اب یہ بس یہ ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو بے ایمان کہا تو اس کی نیت معلوم کر لیں. اگر یہ کہتا ہے کہ جس معنی میں اس نے مجھے بے ایمان کہا میں نے اسی معنی میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو ٹھیک ہے بھائی میں خیانت کرنے والا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے وہ کافر نہیں ہوگا، تجدید ایمان کی حاجت نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس نے اسی قصد و ارادے کے ساتھ کہا کہ میرے تو ایمان ہی نہیں ہے، میں ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ میں کافر ہوں، اس قصد و ارادے سے کہا تو پھر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا. لیکن ایسے الفاظ نہ کہے جائیں. جب آپ کہتے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو لیتے ہیں، کیچ کرتے ہیں اور وہی عادات پھر پھیل جاتی ہیں اور مناسب نہیں ہوتا کسی مسلمان کو بے ایمان کہنا.
تو گویا کہ اس کے ظاہری الفاظ کی طرف نہیں آئیں گے، ورنہ بے ایمان کا مطلب جس کا ایمان نہ ہو، جس سے ہم کہتے ہیں بے گھر کہ اس کا گھر نہیں ہے، ایسی بے ایمان کا مطلب جس کا ایمان ہی نہ ہو، جس کا ایمان نہ ہو وہ کافر۔ لیکن بعض اوقات الفاظ اپنے حقیقی معانی میں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، مجازاً ہم دوسرے معنی لے رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بے ایمان سے مراد خائن، امانت میں خیانت کرنے والا، ذمہ داری پوری نہ کرنے والا، چیٹنگ کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، تو اس کا وہ کفر والا حکم نہیں ہوگا۔ تو اب میرے پیارے بھائیوں، سب کو، باقی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے جو جعلی قسم کے عاملین ہیں، ان کے آستانے آپ ہی نے آباد کیے ہیں۔ اگر ہر چیز کا ایک وظیفہ ہوتا تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتنے وظیفے دیے، وہ بیمار بھی ہوئے، ان کے کاروبار بھی مسائل کا شکار ہوئے، وہ زخمی بھی ہوئے، گھر کے تنازعات بھی سرکار کے سامنے لائے گئے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے فرمایا وظیفہ پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بعض جگہ وظائف دیے ہیں، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہماری ایک عادت ہو گئی کہ اگر چھینک بھی آئے نا مصطفیٰ، چھینکیں بہت آ رہی ہیں وظیفہ دے دیں، آنکھ پھڑک رہی ہے وظیفہ دے دیں۔ ایک بہن نے کہا میرا بچہ گناہوں میں لگ گیا، بری عادات میں لگ گیا ہے، لگتا ہے اس کو نظر ہو گئی ہے تو اس کا وظیفہ دے دیں۔ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں شریعت نے قرآن کیوں رکھا ہے، حدیث کیوں رکھی، ان کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو اختیار کریں، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل پھر وظیفوں کی حاجت ضمنی طور پہ رہے گی، ان قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات سے انشاءاللہ آپ کا گھر اچھا بنے گا۔